بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اشتبارن كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة الإمام شيخ عبد العزيز عبد الله ابن باز رحمة الله عليه يهند شي رسالة عربية سندر كتاب یتھ ناو چھ الدروس المهمة لعامة الأمة. یتھ مز اہم سبق چھ پڑھن یم عوام الناس خاطر چھ ضروری اور یمن اندر اس ونکن کینچو دروسو پٹھ چھ پڑھن نماز متعلق. مثلا اس پوڑ گۄڈنیتھ ارکان الصلاۃ، گۄڈنیتھ پوڑ شروط الصلاۃ، پتہ پوڑ ارکان الصلاۃ، پتہ پوڑ واجبات الصلاۃ. یعنی گۄڈنیتھ پڑھ نماز سن شروط یتھ اس ونان چھ شروط الصلاۃ، پتہ پڑھ ارکان الصلاۃ یم زن نماز سن ارکان چھ، پتہ پڑھ واجبات الصلاۃ یم زن نماز سن واجبات چھ. یمن ہز تفصیل کر اس بیان. ام پتہ پڑھ بیان التشہد، یعنی تشہد گو اتحیاتو پڑھن، یہ بیان پڑھ سورے تفصیلا. تہ مز یمس یم درسو مز کان درس رٹنے آسہ سہ ہیکہ گروپس اندر لنک سوزن یوٹیوب تو سہ سہ یوٹیوب چینل سن سبسکرائب کرت، تت ہیکن تمس پتم دروس ملت یت پہ نماز ہند دروس کر تت پہ کر ساری اپلوڈ. تو بہ کر مختصر عرض. اس پور پت کن شروط الصلاۃس مز کہ نماز ہند شروط یم زن 9 تم گھن آسن نماز پرن برونہے پور گمت. شروطس چھ ضرورت کہ یہ گھس آسن تم برونٹھے آسن پور گومت ساری شرط. ارکان یہ پوڑ اس کہ یہ ہر کان رکن گھس نماز اندر پور گھن اور یہ نماز اندر گھن پور. اگر ارکانو مز کان تہ رکن پی نماز ناقص اور سہ غلطی دور کرنے خاطر ہیکہ سجدہ سہو تہ چلت کی. ام پتہ پوڑ واجبات الصلاۃ نماز ہند واجبات. تمو مز اگر کان سہون مشت گھس، غلطی گھت مشت گھس پی کان واجب، سجدہ سہو دن سہ سہ غلطی دور سپدن. یہ کور اس تفصیلا بیان کیا تم خاطر کرن، کس پہ سجدہ سہو کرن. ام پتہ پوڑ بیان التشہد تہ الحمدللہ. تو آج اس پرن الدرس العاشر لیسن نمبر 10. العاشر مینز 10 دہم سبق. اس لیسن نمبر 10 یہ ٹاپک سنن الصلاۃ. سنن چھ عربی پٲٹھۍ سنتک جمع. سنت چھو تہ پائی کیا گو؟ ہاں کہاں ہے کیا میں سنت کیا گو؟ سنت. سنت کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتا ہے سنت کیا ہوتا ہے؟ سنت کوئی بتا سکتی ہے؟ سنت سنت کیا گو؟ سنت ہاں بولے بولے. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے. بالکل صحیح بات آپ نے بولی. سنت گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند طریقہ. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو بھی آپ وسلم کے طریقے پہ چلتا ہے وہ سنت پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو نماز میں بھی سنتیں ہیں. نماز اندر تہ سنت اور سنت کی جمع ہے سنن. سنت گو اخ سنت، امیک جمع یل انو پلیورل یل انو سہ گو سنن. سنن الصلاۃ نماز کی سنتیں. چونکہ نماز چھ ساری سنت ستی یوان ہیچھنہ تہ ہیچھناونہ. اس آمت ون صلو کما رأیتمونی اصلی. بلکہ کانٛہہ تہ عبادت یہ سنت ستی سمجھن. اس آو ون نماز پڑھو تتھے پٲٹھۍ یتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھو نماز پڑھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر ون چھ نماز اندر کینٛہہ سنت یم پیغمبر صٲبن ہند مبارک سنت چھ. اس پز نماز اندر تمن سنتن ہند تہ اہتمام کرن تاکہ سٲنۍ نماز بنہ بڑ خوبصورت نماز. سانہ نماز اندر میلے زیادہ اجر انشاء اللہ. کیاز سنتس پہ عمل کرن یہ اخ بوڑ بار فائدہ. اس ٹاٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سندس کن تہ سنتس پہ عمل کرے حدیث مبارکہ مجھ آمت ون تمس واریاہ زیادہ فضیلت، تمس واریاہ زیادہ اہمیت اس تہندین سنتن پہ عمل کرے. یہ ما چھ لکٹ کت کانٛہہ انسان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس کن سنتس پہ عمل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرمومت من احب سنتی فقد احبنی. یہ چھ ترمذی شریفس میں صحیح حدیث. فرمومت چھ یم مے سۭتۍ میانہِ سنتس سۭتۍ کور محبت تم کور زن تہ کور تم مے سۭتۍ محبت.
اور یہ پتہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے سہ کوتاہ رُت انسان سہ کوتاہ رُت مسلمان تمو فرمو یم میانس سنت ست کور محبت تمی کور مے ست محبت اور یمس نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ست محبت آس سہ مسلمان یہ حدیثو ست ثابت یمس نہ پنہ زو کھت ٹوٹ آس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمس ایمان سہ مومن سہ حقیقی مسلمان اور وی کت پہ اخ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کران یل سہ تہندین سنتن پہ عمل کر لہذا یم نمازن اندر سنت اس تمے پڑھن آز اس پہ یمن سنتن ہند واریاہ زیادہ خیال تھاون اگرچہ یہ سنت پین ست گژھِ نہٕ نمازِ اندر کہین فرق یہ گژھِ تھاون یاد سنتو اندر اگر کان سنت پیہِ یا بائی دی وے کن سات ترو انسانن تو ات سجدے سہو دن ضرورت کی یہ غلطی گھن ست ثوابس مز کمی یت مگر نماز گژھان ادا نماز اندر نقص گژھان پٲدٕ کی نماز اندر یہ نقص پٲدٕ گژھان امس انسانس مل نماز ہند تیوتاہ ثواب کی یوتاہ امس مل ملن گژھِ سنت عملاون ست ہاں سہ ثواب گژھس کم مگر نماز وس ام سز نکھ مگر ون گو بیاکھ چیز اس انسان ون سنت مطلقاً ترائے ساری سنت سن ترٲیتھٕے تیٚلہِ ہیٚکہِ تٔمۍ سٕنٛز نماز تہِ ناقص گٔژھِتھ بائی دی وے کُنہِ ساتہٕ اگر کانٛہہ سنت پیو یِمو سنتو اندر یِم أسۍ پرٕنۍ چھِ انشاءاللہ یُس تۄہہِ سکریٖن شاٹ برونٛٹھ کَنۍ چھُو اگر نمازِ ہِنٛدیو یِمو سنتو منٛز کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ سنت پیٚیہِ پرواے چھُنہٕ کینٛہہ مگر أسۍ چھِ مُسلمان أسۍ چھِ ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ محبتٕکۍ دعوے دار أسۍ گژھو تِہنٛدٮ۪ن سارنٕے سنتن پٮ۪ٹھ عمل کٔرِتھ نماز پرٕنۍ چونکہ نماز ہند سنت یم زن یت کتاب اندر بلکہ باقی کتبن اندر علماء کرامو یمن ہند تعداد کورمت متعین کہ یم کتیا البتہ یم صاحبی کتابن پنہ یت کتاب اندر 16 سنت کرمت ذکر اس پڑھو تم 16 سنت اور تمے اہم سنت تم اہم سنت یم زن یمو سن سن نماز خوبصورت بن انشاءاللہ تھی تھو تم ساری سنت یاد یہ تھو تہ گۄڈنیتھ یاد اگر یمو سنتو مز کانٛہہ سنت پی نماز وس تیل تہ نکھ مگر نماز ہنز خوبصورتی مز کمی نماز ہندس خوشو خضوس مز کمی لہذا یم زن یم سنت یمن سنتن کن تھو تھی بڑ اصل توجہ تھو سا کتاب کو نظر شیخ فرماون سنن الصلاۃ نماز کی سنتیں ومنہا ان میں سے کیا کیا ہے پہلا ہے الاستفتاح الاستفتاح گو دعائی استفتاح پڑھنا استفتاح ونان یت کاشر پٲٹھۍ ونان نماز ہنز کنز حالانکہ سا نماز ہنز کنز کی سا نماز ہنز کنز کی تل سا بوزنٲیِو کانٛہہ دعائی استفتاح کیا پران اس تمہ سات یت تھی کاشر پٲٹھۍ ونان نماز ہنز کنز ہاں کیا ہے وہ ہاں آپ میری آواز سنتے ہیں سا کیا دعائے استفتاح کیا ونیو سا دعائی استفتاح کہاں سا ونیو دعائی استفتاح گۄڈنیُکُے لفظ پٔرۍتو ییٚلہِ أسۍ نماز لاگان اللہ اکبر کٔرِتھ پتہٕ ییٚلہِ أسۍ دعائی استفتاح چھِ پران أسۍ کیٛاہ چھِ گۄڈنیتھٕے پران ہاں بولیے نا کوئی ہاں ون سا سنو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک ٹھیک ہے یہی بالکل اتھ کاشر اصطلاح مز ونان نماز ہنز کنز مگر یہ صحیح بات نہیں ہے اس کو ہم نماز کی چابی بولتے ہیں مگر یہ نماز ہنز کنز کی نماز ہنز کنز چھو پائی کیا نماز ہنز کنز پاکی وضو طہارت یہ گئی نماز ہنز کنز مفتاح الصلاۃ الطہور حدیث میں آیا ہے کہ پاکی حاصل کرنا وضو کرنا وغیرہ یہ نماز کی چابی ہے تو اب یہ کیا ہے سبحانک اللہم جس کو ہم نماز کی چابی کہتے ہیں یہ نماز کی ثنا ہے اس کو ہم بولتے ہیں دعائی استفتاح سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اگر کن سات یہ نماز مز پڑھنے یہ نی کہین کہین حرج چھن ام ورٲے تہ گژھِ نماز صحیح مگر یہ سنت اس کیٛازِ تھاوو یہ پڑھنے اس کیٛازِ تراوو یہ زٲنِتھ مٲنِتھ اگر نہ کن سات یہ پڑھنا آو انسان گو نماز مز داخل تمس آئی نہ یہ پڑھنے اور ام سے چھن پرواے کینٛہہ یہ سنت ہر کن سنت سے دویم
آپ نظر رکھیے جعلو کفل یدا جعلو کفل یدل یمنا ید چھونا عربی پر اتس جعلو کفل یدل یمنا علی الیسرا دپن پنن دچھن اتھ تھاون یہ کھوڑس اتھس پہ یمنا گو دچھن یسرا گو کھوڑ عربی پر یمنا مینز دچھن یسرا مینز کھوڑ دپن دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا فوق الصدر سینے پر صدر چھونا عربی پر سینس سینے کے اوپر فوق مینز اوپر فوق الصدر سینے کے اوپر حین القیام قیام کے وقت جب قیام ایک انسان قیام کیا ہوتا ہے ہاں میں نے آپ کو پڑھایا نا ارکان الصلاۃ میں قیام ہوتا ہے یہی جب ہم نماز شروع کرتے ہیں ثنا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کوئی قرآن کا سورہ پڑھتے ہیں یہ قیام ہوتا ہے اسی حالت میں کیا کرنا ہے یہ سنت ہے ہمیں بائیں ہاتھ کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ رکھنا ہے سینے پر ہاتھ باندھنا ہے قیام کی حالت میں قبل رکوع رکوع سے پہلے وبعدہ اور رکوع کے بعد یہاں پہ آپ ایک نیا مسئلہ سیکھیں گے تو اگر تو وشمت ایسو کا تیل ایسو پات ہوئی اگر نہیں دیکھا تو آج سیکھیں گے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد بھی ہمیں سینے پر ہاتھ رکھنا ہے یلی سمع اللہ لمن حمدہ چھنا کوڑے کرن اس کت پہ اتھ تھاون تم ساتھ یلی سمع اللہ لمن حمدہ کرن اس کت پہ تھاون نڑز ہاں بولیے اس کت پہ تھاون نڑز سمیرا ون سا گلو بون کن چھنا تھاون بالکل بون کن تھاون تو لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہمیں رکوع کے بعد بھی ہم باندھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم قیام میں باندھتے تھے اس میں دونوں اختیار ہے دونوں چیزیں صحیح ہیں اگر کوئی چاہتا ہے رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ پتہ ہیکہ سہ بیتہ اتھ گنڈت یہ بھی جائز ہے لیکن یہاں یہ زیادہ رائج نہیں ہے عرب ملکوں میں اس پر عمل کی جاتی ہے اگر تہ وچمت آسو کانٛہہ سعودی عرب پہ یس اومت آس واریاہ چھ تم یم تت وچھن پتہ چھ تم تتھ پہ یہ عمل کرن لیکن یہاں یہ رائج نہیں ہے دونوں طرح جائز ہے اسی لیے اس نے لکھا ہے قبل الرکوع قبل مینز پہلے بعد مینز بعد میں قبل الرکوع وبعدہ رکوع سے پہلے اور اس کے بعد گو دویم سنت کیا پوڑ اس شارٹس مز دویم سنت پوڑ اس سینس پہ اتھ گڑن کھوڑس اتھس پہ تھاون دچھن اتھ یہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے یہ سنت ٹھیک ہے نماز کے اندر جو بھی چیز ہم کہیں گے یہ سنت ہے یہ واجب ہے ات میں کانٛہہ تہ امتیاز مرد کے لیے ہے تو عورت کے لیے نہیں ہے عورت کے لیے ہے تو مرد کے لیے نہیں ہے کیونکہ اسلام نے جو سکھایا ہے عبادت کا طریقہ وہ مرد کے لیے بھی وہی ہے عورت کے لیے بھی وہی ہے اگر کہیں پہ فرق ہے تو وہاں اسلام نے بتایا ہے فرق ہے جہاں پہ اسلام نے جنرل میں بات بتائی ہے کوئی فرق نہیں کیا ہے تو وہاں پہ سیم ہے تو آپ سمجھدار ہے آپ نے سمجھ لیا اب آپ دیکھیں گے دنیا میں کچھ مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ مردوں کو ناف کے نیچے باندھنا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ نہیں باندھ سکتے ہیں لیکن ہم کہیں گے وہ سنت نہیں ہے اگر کوئی سنت کے مطابق ہاتھ باندھنا چاہتا ہے تو اس کو سینے پہ ہاتھ باندھنے ہیں یہ سنت ون اگر کنس سینس پہ اتھ گنڈی نا کیا تم سز نماز آئی نا تم سز نماز آئی البتہ سنت مطابق گنڈ تم اتھ کی آپ نے سمجھ لیا تیسرا سنت آپ نظر رکھیے وہ دوسرے پیج پہ ہے رفع الیدین مضمومتی الاصابع دپن رفع الیدین کرن اصابع چھ ونن انگجن عربی پٲٹھۍ انگجن مضمومتی گئی مل کے رکھنا انگجہ تھاونی کت پٲٹھۍ رلائت انگجہ تھاونی ملائت رفع الیدینس مز رفع الیدین کرنا ہے اور رفع الیدین کرتے وقت رفع الیدین مینز ہاتھوں کو اٹھانا رفع الیدین کو رفع الیدین کیوں کہتے ہیں رفع مینز اٹھانا یدین مینز دو ہاتھ یدین عربی میں دونوں ہاتھوں کو کہتے ہیں رفع الیدین کو اس لیے رفع الیدین کہتے ہیں کیونکہ ہم دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں یہ سنت ہے رفع الیدین کرنا
یہ فرض نہیں ہے. کیسے؟ مضمومتیل اصابع، انگلیوں کو ملا کے. جب ہم رفع الیدین کریں گے، ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو ہم انگلیوں کو ملا کے رکھیں گے. ممدودتن خذ المنکبین، حظ المنکبین، سوری، ممدودتن حظ المنکبین. منکبین چھ ونان شولڈرس، پھیک ز. پتہ تلن یم اتھ کوتہ تام، پھیکن تام کرن کھڑا. میں اس وقت پریکٹیکلی صورت نہیں دکھا سکتا ہوں، آپ سمجھ سکیں گے انشاءاللہ میری وائس سے. ممدودتن حظ المنکبین، منکبین کے شولڈرس پھیکن تام تلن یم اتھ، مگر ہتھیلی گژھن قبلس کن گژھن، مز اتھ گژھن قبلس کن گژھن. اویل اذنین، او مینز یا، اور اذنین یا دو کانوں کے برابر. یم چھ دونوے آپشنز، دونوے اختیار. انسان یل رفع الیدین کرے، یا اگر اتھ تل پھیکن تام یہ چھ جائز، یا اگر اتھ تل کنن تام، کن پھیچن تام یہ چھ جائز. لیکن ہاتھوں کو ٹیڑا کر کے نہیں، ہتھیلیوں کو مز اتھ گژھِ گژھن ککن، قبلس کن. اب دیکھنا ہے کب کرنا ہے سنت. عند التکبیر الاول، جب ہم پہلا تکبیر پڑھتے ہیں. یل اس گۄڈنیتھٕے چھنا نماز لاگان، یل اس تمہِ ساتہٕ رفع الیدین چھ کران، ایک تو اس وقت سنت ہے. وعند الرکوع، اور رکوع میں جاتے ہوئے، جب ہم رکوع کرتے ہیں تو اس وقت رفع الیدین کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے. ہم سنت پڑھتے ہیں نماز کی. والرفع منہ، اور جب ہم رکوع سے اٹھیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ پڑھیں گے، اس وقت بھی یہ رفع الیدین ہم کریں گے. اسی طرح وعند القیام من التشہد الاول الى الثالثہ، بے یم سات اس قیام خاطر تریمہ رکعت کھڑا گژھو. دویم تشہد، تشہد الاول گو دویمہ رکعت یُس اس اتحیاتو پڑھان چھ، یتھ منز نے سلام چھ پھران کہین. سو تشہد پڑھن پتہ یل اس تریمہ رکعت خاطر کھڑا سپدو، تم ساتھ تہ رفع الیدین کرن سنت. یعنی اس کو آپ دوسرے لفظوں میں یاد رکھیں گے، تیسری رکعت کے شروع میں. آپ نے یہ تیسرا رفع الیدین کا مسئلہ سمجھ لیا کیسے کرنا ہے؟ ذرا مجھے کوئی بتائے تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے سمجھ لیا. تریم یس میں ون، رکوع وز وسن یہ توروٕ تۄہہِ فکرِ، رکوع کرو رفع الیدین کرت، رکوع پہ تھوٚد وتھن سمع اللہ لمن حمدہ کرو رفع الیدین کرت. یہ تیسرا جو ہے نا، وعند القیام من التشہد الاول الى الثالثہ، لیکن وہ بھی سنت ہے. ہاں تریمہ رکعت خاطر تھوٚد وتھن، وہی تو میں بتا رہا ہوں نا، وہی کرنا ہے، دوسری رکعت کے لیے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ دویمہ رکعت خاطر چھن کرن کیا، یہ چھ کرن صرف یل تریمہ رکعت خاطر، یل دویم تشہد کرو تمہ سات پھرو نا سلام کے، یل پتہ تریمہ رکعت خاطر قیامس مز کھڑا گژھو، اس وقت رفع الیدین کرنا سنت ہے. پتہ چھن ژوٗرمہِ رکعت خاطر تہ کرن کیا. سمجھ آوا یہ مسئلہ رفع الیدین؟ چلو ام پتہ چھ نماز ہند ژوٗرِم سنت، ام پتہ چھ نماز ہند ژوٗرِم سنت. ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود، دپن اضافہ کرن، زیادہ مینز علاوہ کرنا، عن واحدة ایک سے زیادہ، دپن اکہ کھوت زیادہ لٹہ تسبیح پڑھن. تسبیح مینز سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلی. رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم. سجدوں کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. ٹھیک ہے؟ ہاں دپن یہ پڑھو تہ اوتر، واجب چھو، فرض چھو اکے لٹ سبحان ربی العظیم پڑھن چھو فرض رکوعس مز، اکے لٹ سبحان ربی الاعلی پڑھن چھو فرض سجدس مز. لیکن اب سنت کیا ہے؟ ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنا سنت ہے. ہاں ہاں، 2 مرتبہ بھی سنت ہے، 3 مرتبہ بھی سنت ہے، 3 سے علاوہ مرتبہ بھی جتنی آپ کو فرصت ہے. اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہیں تو یہ فرصت چھو، یوتا زیوٹ خوش چھو سجدہ تیوتا کرتو. بلکہ نفل نماز میں آپ سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم کے علاوہ بھی رکوع اور سجدوں میں دعائیں مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہاں، جس کے سوال کا ایک مرتبہ میں نے جواب دیا. تو یہ سنت ہے، ایک سے زیادہ تسبیحات پڑھنا رکوع اور سجود میں. اچھا، یہ چوتھا سنت تھا.
آج پڑھو اس 8 سنت شڑا چھ پگہ پڑھو انشاءاللہ بے 8. اچھا ام پت گو پوچم سنت ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع. دپن علاو پڑھن ربنا ولك الحمد علاو تی پڑھن دعا یل اس رکوع مکلاو کرت بعد القيام من الركوع. دپن رکوع قیام پت یل اس رکوع کرو تو رکوع پت یل اس تھود وتھو قیام خاطر بے قوما خاطر سمع اللہ لمن حمدہ تم سات چھنا اس پڑھن ربنا ولک الحمد. یہ کت مز آیا فرضس مز نماز ہند فرض چھو ربنا ولک الحمد چھو پڑھن فرض لیکن اس کے علاوہ بھی پڑھنا مثلا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یہ سنت ہے. اتنے الفاظ پڑھنے کیا ہے سنت ہے. اگر کوئی اتنا ہی پڑھے گا ربنا ولک الحمد اس کی نماز ہو گئی لیکن فائدہ سنت سے زیادہ ملے گا. سنت سے جتنا دور آپ چائے کو ڈالیں گے اتنا وہ میٹھا ہو جائے گا ہے نا. تو اسی طرح سنت پر عمل کرنے سے نماز زیادہ مزین ہو جاتی ہے. تو ربنا ولک الحمد واجب ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی اتنا پڑھنا پھر سنت ہے. تو یہ 5واں سنت ہے. اب چھٹا وما زاد عن واحدۃ فی الدعاء بالمغفرۃ بین السجدتین. دون سجدن درمیان اکہ کھوت علاو لٹہ دعائے مغفرت منگن فی الدعاء بالمغفرہ. اس نا دون سجدن درمیان پڑھن رب اغفر لی وہ فرض ہے کیا ہے واجب ہے 2 مرتبہ پڑھنا رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی. لیکن سنت کیا ہے سنت کے اندر ایک اور دعا ہے آپ کو یاد ہوگا مجھے یہی گمان ہے میں پڑھوں گا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی وہدنی. حسن المسلم کی کتاب کو آپ کنسلٹ کیجئے اس کو پڑھیے اس میں یہ دعائیں لکھی ہوتی ہیں وہ یاد کیجئے. تو یہ سنت ہے ٹھیک ہے. ما زاد عن واحدۃ فی الدعاء بالمغفرۃ بین السجدتین 2 سجدوں کے درمیان دعائے مغفرت 1 مرتبہ سے زیادہ پڑھنا. تو یہ نماز کی کتم سنت اس یہ شیم اسا نہ پونچم تیا سوری اس پونچم ون گو شیم جعل الرأس حیال الظہر فی الرکوع. رأس گو رأس چھ ونان عربی پہ کلس رأس دپن سر کو پیٹھ کے برابر رکوع میں رکھنا. حیال الظہر حیال مینز برابر مساوی ظہر گو پیٹھ کمبر. یہ چھن ظہر نماز ظہر کی ظہر زویا چھ پیش ظہر چھ ونان عربی پہ کمبرس. دپن رکوع یم سات اس کرو کل تہ بے کمبر گوس لیولہِ مز برابر روزن کیا یہ سنت یہ سنت ام طریق رکوعس مز بیلنس تھوین برابر یہ سنت ہے. تو اس میں اتنا ہی بتانا ہے. اچھا یہ چھٹا تھا کم گیا آواز گیا کم آواز آیا برابر ون آیا آواز برابر میں بتاؤں گا میں آیا کال ام سات توے موجود گیا وائس کم بس تھوڑا 2 منٹ لگنے. مثلا یہ جو میں نے بتایا نا نماز کا چھٹا سنت جعل الرأس حیال الظہر فی الرکوع یعنی نماز کے اندر جب ہم رکوع کرتے ہیں رکوع میں سر اور پیٹھ کو برابر رکھنا. آوا سمجھ بیلنس تھوین برابر یعنی بیلنس یہ سنت نماز ہند یہ شیم. ون گو ستم مجافات العضدین عن الجنوبین. دپن مجافات العضدین عن الجنوبین یم بازو یم نڑ چھنا نڑ عضدین عن الجنوبین یم چھ تھاونہ یم زن یم کچھ چھنا آسان کچھ سجدن مز تھاون یمو نش دور یم نڑین پتکن چھنا کھنوٹ آسان تہ ترو مین کت فکر تہ سمجھو یم نہ تھاون کچھن مز بند کرت کی یم تھاون تم دور مچرائت ہی تھاون ٹھیک چھ سجدس مز. والبطن عن الفخذین یڑ تھاون یمو رانو نش دور رونک چھنا ران آسان یڑ نہ تھاون تت سۭتۍ کینٛہہ سجدس مز. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے پھر وہ عورتوں کو کہتے ہیں آپ ایسے ہی سجدہ کرو جس میں ایسے ہی ہوا کرتا ہے. والبطن عن الفخذین یعنی یڑ تھاون یمو رانو نش ہٹائت. والفخذین عن الساقین فی السجود بے تھاون سجدس مز یم رانو کو پنڈلیوں سے یم تھاون یمو نش
دور سجدس مز یعنی تہ تورو فکر میانہ ون ستی سجدہ کرون بالکل مچرائت یہ اتھن پہ کرون سجدہ نڑ تھونے ہیور کھنوٹ تھوین کچو نبر اور بالکل زنگ تھونے پریکٹیکلی سجدہ کبھی آپ دیکھ لینا یوٹیوب پہ یا ویڈیو پہ آپ نے تو دیکھا ہوگا تو اسی طرح سجدہ کرنا ہے یہ نماز کا 7واں سنت تھا ون اوٹھم سنت پتہ پڑھو اس 8 پگہ انشاءاللہ اوٹھم سنت یہ رفع الذراعین عن الارض حین السجود رفع الذراعین عن الارض حین السجود دپن زمینس پہ یہ دونوے نڑ تھونے سجدہ وز دور جو میں نے اس وقت بتایا یہ اس نے اب الگ کے گن کے بتایا اوٹھم سنت نڑ تھونے دور ات پہ زیادہ تاکید کورمت کہ نڑ تھونے زمینس پہ یم سات سجدہ کرو سجدہ کتو ایزہو ست یوان کرنا یہ میں نے ایک درس میں بتایا تھا آپ کو جب ہم ارکان الصلاۃ پڑھتے تھے شاید 7 چیزوں سے 7 مجھ اتھ ڈیک تو نس گو اکے بیچ کوٹھ تو بیچ کھور کھورن ہند پنج ٹھیک ہے گو نڑ تھونے بالکل الگ کتن یم نش یم تھونے رلائت کی نہ زمینس پہ تھونے یم تھونے زمین پہ تھوٚد تلت تو مے باسان تہ آئی یم 8 سنت سمجھ وۄنۍ روٗدۍ اَسہِ نماز ہند 8 سنت تم پڑھو انشاءاللہ پگہ کس درسس مز توتام دیو اجازت بہو اللہ تعالیٰ حوال سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ